الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج تراویح میں 2 صورتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ سورۃ الاحزاب یہ 21ویں پارے کے آخر سے شروع ہوتی ہے، آخری ربع سے، اور 22ویں پارے تک چلتی ہے، 22ویں پارے کے تقریباً نصف سے پہلے تک۔ پھر اس کے بعد سورہ سبا یہ شروع ہوتی ہے 22ویں پارے سے، اور 22ویں پارے کے ربع تک ثلث تک چلتی ہے۔ تو ان 2 صورتوں کی آج تفسیر بیان کی جائے گی۔ پہلی صورت ہے سورۃ الاحزاب۔ احزاب یہ حزب کی جمع ہے، اور حزب کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ کسی بھی جماعت کو، گروپ کو عربی میں حزب کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جب مسلمان ہجرت کر کے آ گئے تو کافروں کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ مسلمان وہاں پہ سکون سے کیسے رہیں۔ آج بھی میں نے صبح جمعے میں بیان کیا تھا کہ غزوہ بدر کا پس منظر بھی یہی تھا کہ مسلمان مدینہ میں سکون کی زندگی گزار رہے تھے، تو کافروں کو یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ مسلمان وہاں پہ سکون سے کیسے۔ اسی طرح جب ایک وقت گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی ریاست مدینہ مضبوط ہونے لگی، تو مدینہ کے اطراف میں یہودی آباد تھے، اور مدینہ کے اندر کچھ منافق بھی تھے۔ تو ان یہودیوں نے اور منافقوں نے کفار مکہ سے یہ ساز باز کی، ان سے یہ کہا، پیغام بھیجا ان کے پاس کہ دیکھو یہ یہاں مضبوط ہو رہے ہیں، ان کو ختم کرنا ہے مسلمانوں کو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم مدینہ کو باہر سے گھیر لینا، اور یہ گھبرا جائیں گے، گھبراہٹ کے عالم میں یہ کوئی قدم اٹھائیں گے اور یہ لڑائی کریں گے، تو ہم اندر سے جو ہے نا بظاہر ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن جو ہے نا وہ تمہارے ساتھ ہو کر حقیقت میں تمہارے ساتھ ہوں گے، اور ان کو ہم ختم کریں گے۔ تم اندر باہر سے ان پر حملہ کرنا، ہم اندر سے بغاوت کریں گے، اور اس طرح یہ مسلمان ختم ہو جائیں گے، اور یہ جو انہوں نے مدینہ کی ریاست بنائی ہے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس کے لیے کفار مکہ نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا، پورے مدینہ منورہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور اس وقت مسلمانوں پر ایسا خوف طاری ہو گیا، کیونکہ مسلمان نہتے تھے، کوئی تیاری بھی نہیں تھی، ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، تو آ کر انہوں نے گھیر لیا، اور 1 مہینہ تقریباً پڑاؤ ڈال کے بیٹھ گئے مدینہ کے باہر، اور ایسا خوف کا عالم تھا کہ کوئی آدمی بیچارہ مدینہ سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ اب چھوٹی سی بستی ہے، کوئی وسائل بھی نہیں ہے، کوئی اسباب بھی نہیں ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ننگے گھوڑے کی ننگی پیٹھ کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کی حفاظت کے لیے چکر لگایا کرتے تھے کہ مسلمانوں پر کوئی حملہ آور نہ ہو۔ بہت زیادہ خوف کا عالم تھا، اور قرآن کریم سورہ احزاب میں اللہ خود بیان فرماتے ہیں کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، ایسا خوف تھا کہ تمہارے کلیجے باہر آ رہے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کہ اللہ کے بارے میں تمہارے عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے کہ اب پتہ نہیں اللہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ دیکھیے، یہ اپنے ماتحتوں سے مشورہ کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک نبی تھے، وہاں ایک عظیم لیڈر بھی تھے، عظیم قائد بھی تھے، عظیم سپاہی بھی تھے، اور براہ راست اللہ کی طرف سے ہی ہدایات ملتی تھی۔ اس کے باوجود ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ جیسے میں نے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ غزوہ بدر کا معاملہ ہوا تو اس وقت بھی آپ نے صحابہ سے فرمایا اشیرونی، مجھے اس بارے میں مشورہ دو، میں کیا کروں۔ اس موقع پہ بھی آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا۔ تو ایک صحابی تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایران کے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، آتش پرست تھے، مسلمان ہو گئے تھے، بڑے سمجھدار صحابی تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب دشمن حملہ آور ہو تو ہم دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے اپنے شہر کے باہر جو ہے ایک خندق کھود دیتے ہیں، ایک لمبی چوڑی خندق کھود دیتے ہیں گہرائی میں، تاکہ دشمن جو ہے وہ کراس کر کے نہ آ سکے۔ اس زمانے میں چونکہ جنگیں ایسی ہوتی تھی، اب یہ جنگی جہاز اور اس طرح کی چیزیں تو تھی نہیں، گھوڑوں پر آتے تھے،
تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ مدینہ کے باہر ہم خندق کھودتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو مانا اور خندق کھودنی شروع کی۔ خندق کھودتے رہے اور اس دوران ایک جگہ پر چٹان آ گئی۔ اب ظاہر ہے کہ مدینہ کے لوگ قسم و پرسی کی زندگی گزار رہے تھے اور اوپر سے دشمن کا خوف بھی ہے اور معاشی طور پر کمزور بھی تھے، تو ایسا بھی وقت آیا کہ مسلمان بیچارے پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھود رہے تھے، کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو، تو اپنے پیٹ کو دبانے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے ہوتے تاکہ بھوک کا احساس نہ ہو۔ ایک موقع پہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہم نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم یہ خندق کھود رہے ہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا کہ دیکھو میں نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے اور میری بھوک کا یہ عالم ہے۔ تو اس بھوک کے عالم میں انہوں نے خندق کھودی۔ ایک موقع پہ ایسا بھی ہوا کہ ایک پتھر آیا، ایک چٹان آئی جو کھدائی میں نہیں آ رہی تھی، ہٹ نہیں رہی تھی۔ بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے طاقتور صحابہ نے زور آزمائی کی لیکن وہ چٹان نہیں ہٹ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور آپ نے کدال پکڑی، کدال کے ذریعے سے آپ نے جب ایک کدال ماری تو وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی اور اس میں سے چنگاریاں نکلیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ لگایا، فرمایا اللہ اکبر، مجھے ان چنگاریوں سے کیسر و کسرا کے محلات نظر آئے، اور فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے کیسر و کسرا کے محلات میرے صحابہ کے تابع ہو جائیں گے اور میرے صحابہ اس کو فتح کریں گے۔ اس موقع پہ یہودیوں نے جو مدینہ کے اندر تھے انہوں نے بڑا مذاق اڑایا، کہنے لگے کھانے کو کچھ ہے نہیں، ایک خندق ان سے کھودی نہیں جا رہی اور خواب دیکھ رہے ہیں کیسر و کسرا کے۔ تو اللہ نے خیر وہ وقت دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسرا کو، ایران کو فتح کیا، اور اس موقع پہ آپ نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا، وہ جو چنگاریاں دیکھی تھی، چنگاریوں کے اندر کیسر و کسرا کے محلات دیکھے تھے، آج اللہ نے اس کو سچا کر کے دکھایا۔ تو یہ خندق کھودی گئی، خندق کھود لی گئی، 1 مہینہ تک یہ لوگ بیٹھے رہے لیکن پھر بھی نہیں ہٹ رہے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ خوف کا عالم تھا۔ تو ایک صحابی تھے مدینہ منورہ کے اندر، نئے مسلمان ہوئے تھے، نو مسلم تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک کام کی اجازت دیجیے، میں ان کو بھگاتا ہوں۔ اب اللہ دیکھیں جس کو سمجھ عطا فرما دے، نئے مسلمان ہوئے تھے اور کفار کو ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہوئے۔ حضرت نعیم بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعیم بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک کام کی اجازت ہے، تھوڑا سا مجھے چال چلنی پڑے گی، آپ اجازت دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ تو آپ کو اجازت ہے۔ تو یہ گئے سب سے پہلے کفار کے پاس اور کہنے لگے، نہیں بلکہ سب سے پہلے یہودیوں کے پاس اندر گئے، جو اندر یہودی تھے، منافق تھے، ان کے پاس گئے اور کہنے لگے بھئی یہ دیکھو مہینہ ہو گیا اور 1 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حملہ کیوں نہیں کرتے مسلمانوں پر؟ ان کو چاہیے حملہ کریں، یعنی ان کی طرف سے بن کر کہنے لگے ان کو حملہ کر دینا چاہیے، بہت لیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہودیوں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے آپ کی، ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ 1 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں، حملہ بھی نہیں کر رہے، جا بھی نہیں رہے۔ تو اب جب یہودیوں کے پاس گئے، یہودیوں نے کہا کہ حملہ ان کو کرنا چاہیے، تو یہ ان کو یہودیوں کو ذہنی طور پر تیار کر کے پھر گئے کافروں کے پاس، اور نہیں یہودیوں نے کہا کہ حملہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں کر رہے، تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ یہ جنگ چھیڑ دیں گے، کافر مشرک جنگ چھیڑ دیں گے، جنگ چھیڑنے کے بعد یہاں سے یہ خود بھاگ جائیں گے اور تم آپس میں لڑتے رہو گے، مسلمان اور تم آپس میں لڑتے رہو گے۔ تو میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، اور مشورہ یہ دیتا ہوں کہ تم کافروں کے پاس یہ پیغام بھیجو، باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مشرک مدینہ مکہ کے آئے ہوئے، ان کو پیغام بھیجو، پیغام یہ بھیجو کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے 10 آدمی ہمارے پاس رکھواؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم جنگ چھیڑ کے چلے جاؤ اور ہم مصیبت میں پھنس جائیں، تمہارے 10 آدمی ہمارے پاس ہوں گے نا، اگر تم لڑتے رہو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور اگر تم درمیان میں چھوڑ کے بھاگ گئے تو ہم ان 10 آدمیوں کو قتل کر دیں گے۔ تو یہودیوں نے، اندر والوں منافقوں نے یہ بات مان لی، کہا کہ باپ بڑا اچھا مشورہ دیا آپ نے۔ ایک دن ان کو مشورہ دیا، دوسرے دن یہ کافروں کے پاس چلے گئے، باہر جو محاصرہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا یار آپ لوگ حملہ کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا بھائی حملہ تو ہم کر دیں لیکن اندر والوں کا کچھ پتہ نہیں، اندر والے جو وہ ہیں یہودی ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں یا نہ دیں، ایسا نہ ہو کہ ہم حملہ کر دیں، مسلمانوں کی طاقت بہت ہو تو پھر یہ یہودی بھی ہمارا ساتھ نہ دیں تو ہم پسپا ہو کے چلے جائیں۔
تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ ایسا وہ کرے. پھر وہ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ یہودی آپ کے پاس آئیں اور اپنی ضمانت کے طور پر آپ سے 10-12 آدمی مانگیں, تو آپ ان کو آدمی نہیں دینا, اس لیے کہ اگر آپ نے آدمی دے دیے تو آپ باؤنڈ ہو جاؤ گے, آپ پھنس جاؤ گے. تو کافروں نے کہا کہ بات تو تم نے ٹھیک کی ہے, ایسا نہ ہو کہ ہمارے آدمی یہ اندر رکھ لیں اور ہم پسپا ہو جائیں تو ہمارے یہ 10 آدمیوں کو مار دیں گے. اب دونوں طرف سے انہوں نے ذہن سازی کر دی. اگلے دن یہودی ان کے پاس آئے, کافروں کے پاس, کہنے لگے بھائی تم حملہ کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے بھائی ہم حملہ تو کر دیں لیکن ایسا نہ ہو کہ تم ہمارا ساتھ نہ دو, ہمیں کوئی کسی چیز کی ضمانت تو دو. تو انہوں نے کہا کیا ضمانت دیں؟ تو مشرکوں نے کہا کہ ضمانت یہ ہے کہ آپ 10 آدمی, یہودیوں نے کہا کہ 10 آدمی آپ ہمارے پاس رکھو. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 10 آدمی ہم آپ کے پاس رکھوائیں. اب اس پہ ان کی تو میں ہوئی, آپس میں ان کی لڑائی ہو گئی, کافروں کی اور یہودیوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ہم 10 آدمی نہیں دیں گے, انہوں نے کہا 10 آدمی نہیں دو گے تو پھر ہم لڑنے کو تیار نہیں ہیں. لڑائی ہو گئی اور ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے. وہ جو جنگ کے خطرات تھے وہ ٹل گئے. ادھر سے پھر اللہ کی مدد بھی اتری. سردیوں کا موسم تھا شدید, سردیوں کے موسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو تیز بارش برسائی اور بارش کے ساتھ ہوا بھی چلی. اب انہوں نے خیموں کے اندر جو آگ واگ جلائی ہوئی تھی وہ آگ اڑی, ان کے خیموں کو جلا دیا اور یہ تباہ و برباد ہو گئے, تتر بتر ہو گئے اور یہ بھاگ گئے. تو اس طرح یہ غزوہ خندق جو ہے, غزوہ خندق کا معاملہ پیش آیا, لیکن بغیر کسی لڑائی کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت کی, اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے. اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب اور غزوہ خندق ہے. اس سورت کے اندر چند احکام بھی ہیں. پہلا حکم یہ ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. مشرکین مکہ کے اندر ایک آدمی تھا, بڑا ذہین تھا, اور اتنا ذہین تھا کہ کوئی کہیں کوئی تحریر پڑھتا تو اس کو ذہن میں بیٹھ جاتی, کچھ سنتا تو فوراً یاد کر لیتا. تو لوگ اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ 2 دل والا آدمی ہے, اس کے 2 دل ہیں اور بڑا ذہین ہے, اس وجہ سے اس کے 2 دل ہیں. تو اللہ نے اس کی تردید کی, فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ نے کسی بھی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے, دل ایک ہی ہے. اب اگر کوئی زیادہ ذہین ہے تو اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے, کوئی کم ذہن والا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے, لیکن ایسا کبھی نہیں ہے کہ 2 دل ہیں. یہ جو ہمارے یہاں نا کہ ہمارے یہاں بھی ایک لفظ بولے جاتا ہے, میرا ایک دل یہ کہہ رہا ہے, ایک دل یہ کہہ رہا ہے. تو لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ 2 دل ہیں. جیسے ایک آدمی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا کسی معاملے میں, تو آدمی کہتا ہے کہ بھئی یہ بھی دل کہہ رہا ہے اور یہ بھی دل کہہ رہا ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں ایک دل یہ کہہ رہا ہے ایک دل یہ کہہ رہا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ 2 دل ہوتے ہیں, بلکہ وہ 2 خیالات ہوتے ہیں, 2 سوچیں ہوتی ہیں جس میں آدمی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا. ایک اور حکم یہاں بیان کیا, وما جعل ادعیاءکم ابناءکم وما جعل ازواجکم اللائے تظاہرون منہن امہاتکم. اللہ فرماتے ہیں کہ جن عورتوں سے تم زہار کرتے ہو وہ عورتیں تمہاری مائیں نہیں ہیں. یہ ایک حکم بیان کیا گیا, اس کی تفصیل 28ویں سپارے میں آئے گی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح ہے, تو اس کے کہنے سے وہ بیوی ماں نہیں بنتی, بلکہ اس کا ایک الگ حکم ہے, تفصیلی حکم ہے. اگر تو اس کی نیت یہ تھی کہ تیری چال, تیری باتیں, تیرا اٹھنا بیٹھنا, تیری شکل و صورت میری ماں کی طرح ہے, تو اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, یعنی پھر وہ حرام نہیں ہوتی بیوی. مثلا اس کا چلنا پھرنا, اس کی باتیں کرنا بیوی کا, یا اس کا کوئی انداز آدمی کو اپنی ماں کی طرح لگا اور اس نے کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح ہے, تو اس سے وہ ماں نہیں بنتی, حرام نہیں ہوتی اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اگر یہ نیت تھی اس کی کہ تو میری ماں کی طرح ہے, یعنی جس طرح میری ماں حرام ہے اسی طرح تو بھی میرے اوپر حرام ہے, تو پھر اس کا حکم الگ ہے, اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے, وہ آگے پھر تفصیل سے آ جائے گا. ایک اور حکم ہے وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم, کہ جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں, فرمایا کہ وہ آپ کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں. منہ بولے بیٹے جو لے پالک بیٹے ہوتے ہیں, جن کو اٹھا کر پالا جاتا ہے کہ کسی کے اولاد نہیں ہے, چلو ہم نے وہ بچہ اٹھا لیا, وہ پال لیا, تو وہ پالنے سے بیٹا نہیں بنتا. فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. چاہے آپ نے اس بچے کو پالا اور شروع سے لے کر آخر تک آپ نے اس کو پالا, وہ آپ کا بیٹا پھر بھی نہیں ہے, وہ آپ کی بیٹی پھر بھی نہیں ہے. نسبت آپ اپنی طرف نہیں کر سکتے. قرآن یہ کہتا ہے ادعوہم لآبائہم, ان کو ان کے والد کا نام لے کر پکارو کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے. ہاں البتہ اگر کسی شخص کی بیوی نے اس بچے کو دودھ پلایا, تو دودھ پلانے کی وجہ سے
وہ بچہ بیٹا بن جائے گا، وہ بچی بیٹی بن جائے گی، پھر آپ اس کو اپنا بچہ کہہ سکتے ہیں۔ وہ دودھ شریک، دودھ کا رضاعی بیٹا آپ کا کہلائے گا، نسبی بیٹا، خون کا بیٹا پھر بھی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو کرتے ہیں نا کہ بچے کو اٹھا لیا اور بچے کو اٹھانے کے بعد جو ہے پالنے کے بعد پھر اپنی طرف نسبت کر دی اور اس کے ڈاکومنٹس اپنے نام سے بنوا لیے، یہ شرعاً ناجائز ہے، یہ شرعاً ناجائز ہے۔ پالے اگر اپنے دل بہلانے کے لیے پالتے ہیں تو اس کی اجازت تو ہے، لیکن اس کو اپنی طرف منسوب کرنا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس کو کاغذات میں اپنے نام سے لکھوانا، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی سے ایک اور بات بھی سمجھ لیں، کبھی کبھی یہ مسئلہ چلتا ہے کہ عورتوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ عورتیں شادی کے بعد اپنے شوہر کا نام لکھوائیں۔ بعض لوگ یہ واٹس ایپ وغیرہ پہ اس طرح کے میسج چلا دیتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے مثلا، وہ اس لڑکی کا نام عائشہ ہے، اب عائشہ وہ اپنے والد کے نام سے عائشہ، مثلا عائشہ خالد، اس کے والد کا نام خالد ہے، عائشہ خالد اپنے نام کے ساتھ لکھتی ہے، تو شادی کے بعد ظاہر ہے کہ وہ اپنے اس کے شوہر کا نام مثلا عابد ہے، تو وہ اب شادی کے بعد اپنے ڈاکومنٹس چینج کروائے گی، تو وہ اب شناختی کارڈ کے اندر عائشہ عابد لکھوائے گی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ جائز ہے، اس لیے کہ وہ لڑکی اپنے والد کا نام تبدیل نہیں کروا رہی، بلکہ شناختی کارڈ کے اندر یہ لکھوا رہی ہے کہ اب اس کے شوہر کا نام یہ ہے۔ آپ شناختی کارڈ بھی اس کا اٹھا کے دیکھیں تو یہ لکھا ہوگا عائشہ شوہر کا نام یہ نہیں لکھا ہوگا کہ عائشہ والد کا نام یہ۔ اگر تو والد کا نام چینج کرواتی ہے تو گناہ ہے، لیکن اگر وہ کیونکہ اب اس کی زندگی شوہر کے ساتھ ہے اور اس کا خاندان اب دوسرا بن چکا ہے، تو لازمی طور پر کاغذات کے اندر وہ اپنے شوہر کا نام لکھوائے گی تاکہ کل کو وراثت کا مسئلہ نہ ہو، تاکہ کل کو دوسرے مسائل نہ ہو۔ تو اگر وہ اپنے شوہر کا نام لکھواتی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور کوئی برا نہیں۔ برائی وہاں ہے کہ جہاں اپنے والد کا نام، حقیقی والد کا نام چینج کروا کے دوسرے والد کا نام لکھوا دیا جائے، وہ برائی ہے۔ اور ایک اور حکم بھی بیان کیا گیا، زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا چاہتا تو اس کی اجازت نہیں تھی۔ کسی نے مثلا بیٹا پالا، اس بیٹے نے کہیں شادی کی، شادی کرنے کے بعد اس لے پالک بیٹے نے طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد اب جس شخص نے اس بچے کو پالا ہے وہ شخص اس کی طلاق شدہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، منہ بولے بیٹے تھے۔ یہ ایک صحابی ہیں، واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن کریم کے اندر صاف طور پر اللہ نے کہا فلما قضا زید منہا وطرا زوجنا، کہا کہ جب زید نے، جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، انہوں نے ایک عورت کو سے شادی کی، شادی کرنے کے بعد اس عورت کو طلاق دے دی، تو پھر ہم نے آپ کو اجازت دی کہ آپ اس عورت سے نکاح کر سکتے ہیں۔ سگے بیٹے کی بیوی سے، یعنی اپنی سگی بہو سے تو آپ نکاح نہیں کر سکتے، چاہے وہ طلاق بھی دے دے بیٹا، لیکن اگر منہ بولا بیٹا ہے وہ طلاق دے دیتا ہے تو اس کے بعد اس عورت سے آدمی شادی کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ یہاں ہماری سورہ احزاب کا ایک حصہ ختم ہوا، دوسرا حصہ ومن یقنط یعنی 22ویں سپارے میں ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ پردے وغیرہ کے احکام بیان فرمائے اور اسی طرح ازواج مطہرات کی پاکیزگی، اہل بیت کی پاکیزگی کو بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی کچھ خوبیوں کو بیان کیا۔ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، اور پرہیز کرنے والے مرد پرہیز کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، اور صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ عورتیں بھی اگر اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کریں گی، اپنے اندر اوصاف پیدا کریں گی، تو وہ بھی اس مقام تک پہنچ سکتی ہیں جو مقام اللہ نے مردوں کو عطا فرمایا۔ اسی طرح ایک اور ادب بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو۔ جب انسان اللہ کا ذکر زمین پر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فخر سے کہتے ہیں کہ دیکھو زمین پر یہ لوگ میرا ذکر کر رہے ہیں، نام لے کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور فرشتوں کے سامنے میرا آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اجتماعی طور پر بھی ذکر کر سکتے ہیں، انفرادی طور پر بھی اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد فرمائیں گے۔
اسی طرح ایک اور حکم بیان فرمایا ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ آپ کے پاس جو ازواج ہیں، آپ کے پاس جو بیویاں ہیں، ان میں سے آپ جس کو اپنے پاس رکھنا چاہیں، جس کو آپ اپنے پاس نہ رکھنا چاہیں، آپ کو اجازت ہے. ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مالی تنگی میں ہم مبتلا ہیں، مالی پریشانی میں مبتلا ہیں، ہمارے لیے کچھ انتظام کر دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. آپ کا مقام وہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کا مطالبہ کرو. پھر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دے قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں اگر آپ دنیا چاہتی ہو تو میں آپ کو دنیا دے دوں گا، سب کچھ دنیا کا ساز و سامان دے دوں گا، لیکن پھر میرے سے نسبت ختم ہو جائے گی. فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں آپ کو سارا کچھ دے دوں گا لیکن پھر میں آپ کو رخصت کر دوں گا، نبی کے ساتھ جو نسبت ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج کو تنبیہ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسی حالت کے اندر آپ کے ساتھ رہنا گوارہ کریں گے، ہمیں یہ بات برداشت نہیں کہ قیامت کے دن ہم آپ کی ازواج میں اٹھائی نہ جائیں. ہمیں اس بات پر خوشی ہوگی کہ دنیا کی زندگی جیسے بھی گزر جائے گی لیکن قیامت کے دن جنت کے اندر آپ کے ساتھ رہیں، آپ کی معیت میں رہیں، ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اسی صورت کے اندر ایک اور ادب بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حیا والے تھے اور آپ بہت صحابہ کا لحاظ کرتے تھے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جن کی ابھی تربیت نئی ہو رہی تھی، ظاہر کفر سے اسلام کی طرف آئے تھے اور تربیت کی ضرورت تھی، تو بیچارے صحابہ بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر چلے جاتے اور جب جاتے تو بیٹھے ہی رہتے، گپ شپ ہو رہی ہے اور آداب کا پتہ نہیں، کسی کے آرام کا پتہ نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی وجہ سے کہتے نہیں تھے اور اپنی تکلیف برداشت کر لیں. کچھ لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ اپنی تکلیف برداشت کر لیں گے، سامنے والے کو لحاظ مروت میں کچھ نہیں کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ پھر خود میدان میں آئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں میرا نبی آپ سے حیا کرتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر سامنے والا اس کو آپ کے بیٹھنے سے بوریت ہو رہی ہے اور زیادہ دیر ہو گئی ہے تو آپ اس بات کا لحاظ کریں کہ آپ اٹھ کے چلے جائیں. یہ آداب ہمیں بھی سکھائے کہ اگر ہم کسی کے ہاں جائیں، کوئی دعوت کے لیے بلائے تو ایسا نہیں کہ بس گئے تو اور پھر بیٹھ گئے، اب وہ سامنے والا دائیں بائیں جو ہے نا کروٹیں بدل رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ کب جائیں گے، اب اس کو 10 کام ہوں گے، 10 پریشانیاں، اب ہم جا کے اس کے گھر میں بیٹھ گئے اور ڈیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. اپنا مقصد پورا کریں، مقصد پورا کرنے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے اس گھر سے نکلیں تاکہ گھر والے بھی پریشان نہ ہوں اور وہ گھر کے مالک بھی پریشان نہ ہوں اور ہمیں بھی بلا وجہ تکلیف نہ ہو. ایک اور حکم بھی بیان کیا گیا، یا ایھا النبی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب. حجاب کا حکم دیا گیا. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ تمہیں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں سے کبھی کوئی کام پڑے، کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی اپنا مسئلہ درپیش ہو، تو یہ نہیں کہ بغیر پردے کے اندر چلے جاؤ. حالانکہ تمہارے لیے نبی کی بیویاں حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی حکم یہ ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، پردے سے آپ ان سے بات کرو. تو ہمیں بھی اس بات کا سبق ہے کہ آج اگر کوئی ہماری ماں بہن بیٹی ہم سے پردہ نہیں کرتی، جیسے آفس کے اندر ہم لوگ اس طرح کھلا ماحول ہوتا ہے، وہاں پہ کام کرتے ہیں، ملے جلا ماحول ہوتا ہے. اب اگر کوئی ہماری ماں بہن بیٹی وہاں پر ہے اور وہ کام نہیں، وہ ہم سے پردہ نہیں کرتی، تو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس سے بالکل فری ہو کر بات کریں. مسلمان کے اسلام کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو جھکائیں. اگر ہم اس سے بات بھی کرتے ہیں، اگرچہ معاشرے کے اندر اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو آنکھ میں آنکھ ملا کے بات نہیں کرتا، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر بات کرے، اپنی نگاہوں کو جھکا کر بات کرے. اسی صورت کے اندر پردے کا بھی حکم ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی آپ اپنی گھر والیوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومن عورتوں سے کہہ دیں. لوگ کہتے ہیں جو پردے کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پردہ اس زمانے کا تھا، آج پردے کی ضرورت نہیں ہے. بھئی آج تو اور زیادہ ضرورت ہے پردے کی. اور یہاں واضح طور پر اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 59 کے اندر سورہ احزاب کہ اے نبی آپ اپنی گھر والیوں سے کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں اور مومن مردوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیں
مومنوں کی عورتوں سے کہتے ہیں. اگر ہم مومن ہیں تو پھر ہمیں حکم ہے, اور اگر ہم اپنے آپ کو مومن نہیں سمجھتے, مسلمان نہیں سمجھتے, تو پھر مرضی. یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنے اوپر چادر ڈال دیں, یہ پردے کا حکم ہے. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین, پردے کا حکم اور پردے کا فلسفہ بھی سمجھایا گیا. یہ چادر ڈالنا اس لیے ہے تاکہ آپ کی پہچان نہ ہو سکے, آپ کی پہچان نہ ہو سکے. تو ہر وہ چیز جس سے عورت کی پہچان چھپ جائے وہ پردہ ہے. لہذا اگر کوئی عورت چادر لیتی ہے, وہ مکمل عبایا نہیں لیتی, تو وہ بھی پردہ کرنے والی ہے. یہ تو عبایا ایک رواج بن چکا ہے, عبایا کو یہ پردے کا نام نہیں ہے. اگر اس طرح کا کوئی بڑی چادر لیتی ہیں خواتین جس سے ان کی شناخت چھپ جاتی ہے, ان کا حسن چھپ جاتا ہے, ان کی چال ڈھال چھپ جاتی ہے, اور سامنے والے جو بد نگاہ ہیں ان کو پہچان نہیں ہوتی, تو وہ پردے کے حکم میں آتے ہیں. اس لیے اس بات کا حکم ہر شخص کو ہے, ہر مسلمان کو ہے, ہر مومن مرد عورت کو ہے. اس صورت کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لوگوں نے, ان کے ماننے والوں نے ایک الزام لگایا تھا, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیا والے نبی تھے, اللہ کے نبی تھے, ظاہر حیا والے تھے. تو وہ لوگوں سے جب نہاتے تھے چھپ کر نہاتے تھے, غسل خانے کے اندر جا کر. ظاہر ایمان کا تقاضا ہے, اور ان کی قوم تھی وہ بے حیا تھی, وہ جہاں مرضی آئی اور انہوں نے کپڑے اتارے اور نہانا شروع کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ باتیں کرتے تھے کہ آپ چھپ کے کیوں نہاتے ہیں؟ تو وہ فرماتے تھے کہ بھئی اللہ کا حکم ہے اور حیا کا تقاضا ہے. تو وہ پھر مختلف الزام لگاتے تھے کہ آپ کے اندر کوئی مسئلہ ہے, اس وجہ سے آپ چھپ کے نہاتے ہیں. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہانے گئے, اور کپڑے جہاں نہا رہے تھے تو کپڑے رکھے. تو اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کو منظور تھا کہ اللہ اپنے نبی کی براعت دکھائیں گے. تو جس پتھر پر انہوں نے کپڑے رکھے, تو پتھر کو حکم دیا کہ ان کے کپڑے لے جاؤ. اب کپڑے لے کر چلا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں نہا رہے تھے, تو عصا لاٹھی ساتھ تھی. تو آپ اسی حالت میں بغیر کپڑوں کے پتھر کے پیچھے بھاگے اور پتھر کو مارنے لگے. ثوبی یا حجر, پتھر میرے کپڑے دے دو, مجھے میرے کپڑے لے کر کہاں جا رہے ہو. جب اس طرح تھوڑی دیر باہر نکلے تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ بیماری نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے تھے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی براعت کو اور ان کے جسمانی صحیح ہونے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا. اور آخر کے اندر انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض, یہ انسان کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ امانت یعنی قرآن مجید ہم نے پہاڑوں پر بھی پیش کی, آسمانوں پر بھی پیش کی, زمین پر بھی پیش کی. فابین ان یحملنها, سب نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا. وحملها الانسان, اور انسان نے اس کو اٹھایا. انہ کان ظلوما جہولا, فرمایا کہ انسان ظالم تھا اور جاہل تھا, لیکن اس علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, انسان کو فضیلت عطا فرمائی. سورہ سبا ہے, اور سورہ سبا کے اندر ایک واقعہ خاص طور پر بیان کیا گیا ہے قوم سبا کا. ایک قوم سبا کا تذکرہ آپ نے کل سنا تھا, جس کی ملکہ بلقیس تھی. اسی قوم کا ایک بادشاہ تھا, اور وہ بادشاہ انصاف پسند تھا, لیکن اللہ کا نافرمان تھا, کافر تھا, لیکن انصاف پسند تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس انصاف پسندی کی برکت سے ان لوگوں کی کھیتوں کے اندر اتنی برکت دی تھی. ان کو باغات ایسے دیے تھے, گھنے باغات تھے, فروٹوں کے پھلوں کے باغات تھے, اور ایسے گھنے باغات تھے کہتے ہیں کہ اگر باغ کے ایک کنارے سے ایک شخص کوئی ٹوکرا سر پہ رکھ کے جاتا تو جو گرنے والے پھل ہوتے تھے ان پھلوں سے ٹوکرا بھر جاتا تھا. توڑنا الگ بات, گرنے والے خود بخود گرنے والے پھلوں سے ٹوکرا بھر جاتا تھا. اور بہت زیادہ ان کو زراعت دی تھی, اور ان کو سمجھداری دی تھی زراعت کی, اور انہوں نے ڈیم بنائے ہوئے تھے. لیکن اللہ کے نبی جب آئے ان کے پاس اور ان کو سمجھایا کہ اللہ کی مان لو اور اللہ کے نبی کی مان لو, تو انہوں نے انکار کر دیا. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈیموں کے اوپر چوہوں کا عذاب مسلط کیا. ڈیم پر چوہے لگا دیے, چوہوں نے سوراخ کیا, اور ان ڈیموں سے جو ہے پانی بہا, اور ان کے سارے باغات تباہ و برباد ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بیان فرما کر ہمیں اس بات کا سبق دے رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس وسائل ہیں, اسباب ہیں, تو اپنے وسائل اور اسباب پر بھروسہ نہ کرو, بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اللہ سے تعلق بناؤ, تو تمہارے وسائل بھی تمہارے کارآمد رہیں گے. اور اگر اللہ سے تعلق نہ بنایا تو پھر وسائل کسی کام نہیں آئیں گے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات
یا اللہ جو کچھ کلام پاک پڑھا سنا سمجھا، اللہ اس کو پڑھنے کو سننے کو سمجھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرما۔ اللہ جو کمی کوتاہی ہوئی اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما۔ یا اللہ کلام پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرما، کلام پاک کے مطابق ہماری زندگی بنا دے۔ یا اللہ کلام پاک کے مطابق ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، یا اللہ ہمیں اپنی زندگی کو کلام پاک کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے ہمارے تمام مسائل کو حل فرما، تمام حاجتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ جتنے مسلمان کلمہ کو ہمارے عزیز و اقارب دوست احباب اس دنیا سے رخصت ہو چکے، یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔